پھر مان لے قبر وہ ہوگی، بریلوی کو مشرک مت کہنا جو اس قبر پہ سجدہ کرتا ہے، پھر قبر وہ ہوگی، پھر اس پہ مشرک کا فتویٰ مت ڈالنا یہ تو گڑھا ہے، پھر گڑھے پہ سجدے کا مشرک کس نے کہا؟ بریلویوں کے وقت قبر یہ ہے، قبر پہ سجدہ تو مشرک، تیرے اور میرے وقت قبر وہ ہے، تمہیں تو اپنی قبر ہی پتہ نہیں ہے۔ ایک آدمی نے مجھے کہا مولوی صاحب قبر وہ ہے، حضرت تھانوی لکھا ہے، میں کہ نبی واسطے لکھا، اس نے تو غریق کا لکھا ہے یا حریق کا لکھا ہے، غریق پانی میں غرق ہوتا ہے، حریق آگ میں جل جاتا ہے، نبی کے لیے نعوذ باللہ تم یہی مانتے ہو؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ جیسا کہ آپ نے مفتی عبدالواحد صاحب کی آواز سنی، بڑے ہی جوشیلے انداز میں بیان کر رہے ہیں۔ دو باتیں ان کے بیان میں قابل ذکر ہیں۔ اولاً تو وہ قبر شرعی کا انکار کر رہے ہیں جس کے علماء دیوبند قائل ہیں، اور ثانیاً ان کا نظریہ یہ سامنے آیا کہ صرف قبر کو سجدہ کرنے والا بندہ مشرک ٹھہرتا ہے، گڑھے کو سجدہ کرنے والا بندہ مشرک نہیں ٹھہرتا، یعنی قبر کے علاوہ کسی بھی چیز کو کوئی سجدہ کرے تو مشرک نہیں ٹھہرتا۔ تو مفتی صاحب سے عرض ہے کہ مفتی صاحب یا تو علماء دیوبند کا نام لینا چھوڑ دیں یا علماء دیوبند سے بغاوت نہ کریں۔ علماء دیوبند نے قبر عرفی کو بھی مانا ہے، قبر شرعی کو بھی مانا ہے۔ اس زمینی گڑھے کو علماء دیوبند نے قبر عرفی کہا ہے، اور جہاں پہ انسان کی روح کا اصل مستقر ہوتا ہے وہ ہے قبر شرعی، اور علماء دیوبند دونوں کے قائل ہیں، اور اشاعت التوحید و سنہ بھی دونوں کے قائل ہیں، اور تم ایک کو مانتے ہو ایک کا انکار کرتے ہو، تو بتلاؤ علماء دیوبند کے باغی تم ہو یا ہم ہیں؟ تانا اور الزام تم ہمیں دیتے ہو، کچھ تو شرم ہونی چاہیے۔ ہم آپ کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے، اللہ آپ کو صراط مستقیم عطا فرما دے، پردہ ان کی آنکھوں سے اٹھا دے یا رب، اپنے بندوں کو راہ راست دکھلا دے یا رب۔ یہ میرے سامنے علم الکلام علامہ ادریس کانلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 347 پہ فرماتے ہیں قبر حقیقت میں اسی عالم برزخ کا نام ہے، اسی عالم برزخ کا نام ہے، اس گڑھے کا نام نہیں جس میں مردے کو دفن کیا جاتا ہے۔ یہ ہے علم الکلام۔ ادریس کانلوی رحمہ اللہ تعالی علماء دیوبند سے ہیں یا نہیں؟ مفتی صاحب علماء دیوبند کا نام لینا چھوڑ دو یا پھر علماء دیوبند کو بدنام نہ کرو۔ اور اسی طرح میرے سامنے عقائد اسلام حقانی ہے، اس کا حوالہ صفحہ نمبر 170۔ یہ گڑھا قبر اصلی نہیں، اس جسم کے اعتبار سے اس گڑھے کو بھی قبر کہتے ہیں، عرف عام کے اعتبار سے۔ مولانا عبارت موجود ہے۔ اسی طرح دیکھو، قبر سے خاص وہ گڑھا مراد نہیں جس میں جسم دفن کیا جاتا ہے، بلکہ عالم برزخ مراد ہے۔ خواہ کوئی پانی میں غرق ہو، خواہ آگ میں جل جائے، تو اس کی وہی قبر ہے۔ مولانا آپ کہہ رہے تھے کہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فقط غریق و حریق کے بارے میں فرمایا، لیکن مولانا گزارش ہے کہ علماء دیوبند کو ذرا پڑھیں، علماء دیوبند کو بدنام نہ کریں۔ یہاں پہ مطلق ہے، عموم ہے، اور المطلق یجری علی اطلاقہ۔ فرمایا قبر سے خاص وہ گڑھا مراد نہیں کہ جس میں جسم کو دفن کیا جاتا ہے، بلکہ عالم برزخ ہے۔ پتہ چلا عالم برزخ اور ہے، قبر اور ہے، تم قبر کو ہی عالم برزخ کہتے ہو، جبکہ علماء دیوبند قبر کہتے ہیں قبر اور ہے، عالم برزخ اور ہے، اور اس میں عموم ہے، خواہ کوئی غریق ہو یا حریق ہو۔ یہ عقائد اسلام حقانی ہے، اس پہ تصدیقات موجود ہیں اساتین دیوبند کی۔ مولانا قاسم نانوتوی، مولانا حبیب الرحمن سابق محتمم دارالعلوم دیوبند، سید انور شاہ صاحب کشمیری، مفتی کفایت اللہ دلوی رحمہم اللہ تعالی، ان سب اساتین علماء دیوبند کا نظریہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اس لیے مولانا آپ شرم کریں اور علماء دیوبند کے نام پہ کھانا اور علماء دیوبند کا نام لے کے اہل حق پہ تبرہ کرنا چھوڑ دیں۔ یہ سارے اساتین کا نظریہ آپ کے سامنے آ گیا۔ وہ قبر عرفی کے بھی قائل ہیں، قبر شرعی کے بھی قائل ہیں، جبکہ آپ قبر عرفی کے قائل ہیں، قبر شرعی کے منکر ہیں۔ تو علماء دیوبند کے باغی آپ ہوئے یا علماء دیوبند کے باغی ہم ہوئے؟ اور دور نہ جاؤ، یہ محاسن اسلام ہے جو مفتی تقی عثمانی
حفیظہ اللہ تعالیٰ کی سرپرستی میں شائع ہوتا ہے۔ جولائی 2016 کا رسالہ ہے اور اس کا صفحہ نمبر 16 ہے۔ اوپر عنوان دیکھو، جواہرات حکیم الامت۔ مفتی صاحب، جواہرات حکیم الامت، مسلمان کے لیے قبر میں عیش ہی عیش ہے، یہ عنوان ہے۔ اور آگے دیکھو، یاد رکھو قبر اس گڑھے کا نام نہیں ہے، یہ تو صورت قبر ہے۔ مفتی صاحب، یہ تو صورت قبر ہے، یہ تو صورت قبر ہے، قبر اس گڑھے کا نام نہیں، اور حقیقت میں قبر عالم برزخ کا نام ہے۔ تو اس رسالے سے پتہ یہ چلا، قبر عرفی اور ہے، عالم برزخ اور ہے، جبکہ تم علماء دیوبند کا نام بھی لیتے ہو، قبر عرفی کو ہی تم عالم برزخ کہہ دیتے ہو، جبکہ موجودہ دور کے اندر چھپنے والا 2016 میں مفتی تقی عثمانی حفظہ اللہ تعالیٰ کی سرپرستی میں چھپنے والا رسالہ اور ادارہ تالیفات اشرفیہ ملتان سے شائع ہونے والا مولانا، اس کا حوالہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب گزارش ہے کہ علماء دیوبند کا نام لینا چھوڑ دیں۔ دوسری بات آپ نے یہ فرمائی تھی کہ صرف قبر کو سجدہ کرنے سے انسان مشرک ٹھہرتا ہے۔ آپ نے فرمایا بھلا گڑھے کو بھی سجدہ کرنے سے کوئی مشرک بنتا ہے؟ تو مولوی صاحب، آپ کے نزدیک تو پھر ستارہ پرست بھی مسلمان ہوئے۔ آپ کے نزدیک تو مکہ کے وہ مشرک جو مورتیاں بناتے تھے، پتھروں کو تراشتے تھے، تو کیا آپ کے نزدیک وہ بھی مسلمان ہیں؟ کیونکہ انہوں نے پتھر کے سامنے سجدہ کیا، مخصوص پتھر کے سامنے سجدہ کیا ہے، اس کی عبادت کی ہے۔ تو آپ کا کہنا کہ قبر پہ سجدہ کرنے سے مشرک بنتا ہے، گڑھے کو سجدہ کرنے سے کوئی مشرک نہیں بنتا، تو مولوی صاحب گھوڑے کے پجاری پہ فتویٰ کیوں لگاتا ہے؟ چاند، سورج، ستارے کے پجاری پر سجدہ تو فتویٰ کیوں لگاتا ہے؟ مولوی صاحب، ماننا پڑے گا، خواہ کوئی قبر کو سجدہ کرے، خواہ کوئی گڑھے کو سجدہ کرے، خواہ کوئی گھوڑے کو سجدہ کرے، خواہ کوئی چاند، ستارے، سورج کو سجدہ کرے، وہ مشرک ٹھہرتا ہے۔ اور مولوی صاحب، اتنی گزارش ہے کہ جوش میں آ کے ہوش مت اڑا دیا کرو، جوش میں آ کے ہوش مت اڑایا کرو، جوش بھی اتنا لایا کرو کہ جتنا برداشت کر سکو۔ جوش میں آتے ہو اور آپ کا ہوش اڑ جاتا ہے، آپ نے ایسی باتیں کہنا شروع کر دیں کہ معاذ اللہ کوئی عام بندہ بھی وہ باتیں نہیں کہہ سکتا کہ دیکھو جی گڑھے کو سجدہ کرنے سے بھی بھلا کوئی مشرک بنتا ہے۔ کیسی باتیں کی ہیں آپ نے اپنے نام کے ساتھ مفتی، نہ جانے کہاں سے آپ نے افتاء کیا ہے۔ تو گزارش ہے کہ علماء دیوبند کو بدنام نہ کریں، اتنی ہی گزارش ہے آپ سے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ کو صراط مستقیم عطا فرمائے۔ ہم تو یہی کہیں گے کہ مانو نہ مانو جان من تمہیں اختیار ہے۔ مفتی صاحب، مانو نہ مانو جان من تمہیں اختیار ہے، ہم تو نیک و بد حضور کو سمجھائے جاتے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔